بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے انتہائی سچی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی زبردست کہانی شروع کرتے ہیں۔ انوکھا بندھن۔ خالد محمود اسی بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تجسس تھا مگر دور ہو گیا۔ تجسس نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واقعی حکم ربی کے ہم سب تابع ہیں، یہاں تک کہ کائنات کا ذرا ذرا احکام ربی کا مرہون منت ہے۔ ہمارے ہی گاؤں کا واقعہ ہے کہ گاؤں کے دوسرے محلے میں میرے ایک دوست طارق کی شادی تھی۔ میں بھی مدعو تھا۔ رسم مہندی میں ہر طرح کا ہلا گلا ہوا، ڈھول بجے، خوب ناچ گانا ہوا۔ تقریب کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی کبھار فائرنگ کا چسکا بھی لگایا جا رہا تھا۔ عزیز و وقارب کے علاوہ کافی تعداد میں دوست احباب بھی شادی میں شرکت کی غرض سے تشریف فرما تھے۔ رات کے تقریباً 2 بجے تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ طارق کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ سب لوگوں سے زمین رقبہ ان کی زیادہ تھی۔ کوٹھی، نوکر چاکر، ضروریات زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ عمارات کے ساتھ ساتھ طارق ایک خوبرو نوجوان بھی تھا۔ گاؤں میں اکثر لڑکیاں اس کے قدموں میں ہمہ وقت دل پھینکنے کو تیار رہتی تھیں۔ کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی۔ اس کے باوجود طارق کریکٹر لیس نہ تھا۔ ہنس مکھ، دوسروں کے دلوں میں گھر لینے والا ملنسار اور ہمدرد بھی تھا۔ گاؤں میں بلا تفریق ہر کسی کے کام آتا تھا، دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ مہندی کی رسم سے فارغ ہونے کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی لیٹ گیا۔ میں تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ صبح میرے ایک دوست نعمان نے اٹھایا اور بتایا، سارے گاؤں میں چھان مارا، طارق کا کہیں پتہ نہیں چلا، وہ گھر سے غائب ہے۔ سارے عزیز و وقارب اور مہمان پریشان ہیں۔ بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کاریں اور بسیں ہار بجا بجا کر اپنی آمد کی خبر دے رہی ہیں۔ بینڈ والے بھی پہنچ چکے ہیں، مگر طارق کی اچانک گمشدگی نے سب کے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ نہ جانے خوشیوں کو کس ظالم کی نظر لگ گئی۔ خوشیوں بھرا آنگن ماتم کا گڈھا بن کر رہ گیا۔ دوپہر ہونے کی تھی۔ برادری کے بوڑھوں نے فیصلہ کیا کہ طارق کے چھوٹے بھائی ارشد کو تیار کرو۔ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی سلامت رہے گی۔ لڑکی والوں کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور لڑکے والوں کو بھی لوگوں کے طعنے سے بچ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے لڑکی والے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک امی کے ہاتھ طارق کے ہاں پیغام بھجوایا کہ ہم سب کو معلوم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں آنے کی قطعی جرات نہ کرنا، کیونکہ ارشد بھی طارق ہی کا بھائی ہے، وہ طارق سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ اور ساتھ ہی دوسرے کمی کو ہمارے ہی گاؤں کے جنید جو طارق ہی کا کزن تھا، پیغام بھجوایا کہ فوراً تیار ہو کر چند عزیز ساتھ لے کر پہنچ جاؤ۔ زیادہ تر درد کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہم نے سب انتظام کر کے رکھا ہے۔ جنید کی تو جیسے لاٹری نکل آئی ہو، خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ چند دن پہلے سے ماتم کنا جنید کی تو اب باچیں کھل کر رہ گئی۔ جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں سن کر حیران و پریشان ہو گیا اور بے اختیار پکار اٹھا، واہ مولا تیرے رنگ تیریاں، تو ہی جانے جنید طارق کا کزن تھا، مگر کسی بھی طور وہ طارق کا ہم پل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیما کے گھر والوں نے جنید پر طارق کو ترجیح دی۔ حالانکہ جنید اور سیما ایک دوسرے کو بچپن سے چاہتے تھے۔ سیما جنید کے سگے ماموں کی بیٹی تھی، مگر جہاں دولت کی فراوانی ہو وہاں رشتوں کا تقزز ختم ہو جاتا ہے۔ ہر رشتہ دولت کے ترازو میں تولا جانا ہے۔ دولت تو بھائی کے ہاتھوں بھائی کو قتل کروا دیتی ہے، بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مروا دیتی ہے۔ زمیندار تو ویسے بھی 1 انچ زمین کی خاطر خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیتے ہیں، مگر زمین کا ٹکڑا کی کئی قتل کروانے کے بعد بھی مدی اور مدلیہ کا منہ چھڑا دیتا ہے۔ جنید تیار ہوا، اپنی بچپن کی محبت کو پانے کے لیے ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ اس طرح 2 بچھڑنے والے آپس میں مل گئے۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، مگر آج جب بھی ہمارے گاؤں میں شہنائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے
تو مجھے طارق والا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ جنید اور سائمہ کی شادی کے 2 سال بعد طارق دبئی سے لوٹا۔ ہر ایک سے روح پوش ہونے کے متعلق پوچھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے کسی کو بھی سچی بات نہ بتائی۔ ایک شام میری اور طارق کی ملاقات کھیتوں میں ہوئی، کیونکہ ہم دونوں کی زمین ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے اسے اپنے ڈیرے پر بٹھا لیا اور پوچھا، طارق تم نے سب کی عزت خاک میں کیوں ملا دی؟ خوشیوں بھرے گہوارے کو خود اپنے ہی ہاتھوں آگ لگا دی۔ کون سی ایسی مجبوری تھی کہ جس کی وجہ سے تجھے ایسا کرنا پڑا؟ طارق کہنے لگا، حیدر بھائی، ساری زندگی آگ میں جلنے سے بہتر تھا کہ چند دن کے لیے برا بن جاتا، اور وہ میں بن گیا۔ میں ضمیر کا قیدی بن کر جینے سے موت کو ترجیح دیتا۔ ایسا کرنے سے میرا ضمیر پر جو بوجھ تھا، اب میں اس سے آزاد ہوں۔ الحمدللہ، اب میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ اگر میں اس رات گھر سے نہ بھاگتا اور سیمو کو بیاہ کر لے آتا تو لوگوں کی نظر میں وہ میری بیوی بن جاتی، مگر اس کا دل ہی مجھے قبول نہ کرتا تو میں اس زندہ لاش کا کیا کرتا؟ حیدر بھائی، شادی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ہمارے معاشرے میں زبردستی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ میں ایسی سختی کے خلاف ہوں۔ میرے علم میں تھا کہ سیمہ اور جنید بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور ان کی محبت کے اس پاک رشتے کو میری دولت سے تولا جا رہا ہے، اور جنید کو اس لیے ٹھکرایا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے ہم پل نہیں، حالانکہ سیمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے 2 محبت کرنے والوں کا دل خون ہو رہا ہے، اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا، کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں بنائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ صحیح جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سیمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی اس خالق و مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہوگی۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔